کتنے افسوس کی بات ہے کہ مسلمان ان عیسائیوں کو خوش کرنے کے لیے 25 دسمبر کو کرسمس نعوذ باللہ من ذالک مناتے ہیں، ان کی تقریبات میں شریک ہوتے ہیں، ٹی وی پر ان کے پروگرام دیکھتے ہیں۔ بعض تو ایسے نادان ہیں کہ چرچوں میں جاتے ہیں، بلکہ اسے جانا آج کل یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ماڈرن ہیں، روشن خیال ہیں، ہم جدید ذہن رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کے رسول نے ان سے دوستی کرنے سے منع کیا، تو ان کے مذہبی تہوار میں شرکت کرنا کہاں سے جائز ہوگا؟ یہ حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک بعض نادان ان کی ایسی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں کہ جس میں گیت گائے جاتے ہیں اور جس میں کفریہ اور شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں۔ نہیں، آپ تو اس بات کو سمجھتے ہی ہیں کہ یہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ اس طرح اس دن کہتے ہیں کہ خدا کے بیٹے کی آمد ہوئی، اور ان کے پروگرام کو دیکھنا، ان کے گیت کو سننا، آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت عبداللہ بن سلام یہودی تھے، لیکن جب آپ مسلمان ہو گئے تو صرف آپ نے یہ سوچا کہ یہودی مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا حرام ہے، اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب یا فرض نہیں ہے، تو میں اسلام پر بھی عمل کروں گا اور یہودی تہذیب پر بھی عمل کروں گا۔ قرآن کی آیت نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والوں اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو جو تہذیب اسلام سے ہٹ کر ہے، وہ کلچر، وہ تہذیب، وہ رسم و رواج، ان کے فیشن، ہر ایک کو ٹھکرا دیجئے، اسلام میں پورے داخل ہو جائیں۔ علماء اس پر تحقیق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کافر کے تہوار کی دو قسمیں ہیں، ایک تہوار ہے اس کا قومی تہوار ہے، اور ایک اس کا مذہبی تہوار ہے۔ قومی تہوار منانا مسلمانوں کے لیے، کافر کا قومی تہوار منانا جو کافروں کے لیے خاص ہو وہ حرام ہے، اور مذہبی تہوار منانا کفر ہے۔ مثلا کوئی سلیب گلے میں شوکیاں لٹکا لیتا ہے تو سلیب عیسائیوں کی نشانی ہے، تو چاہے مذاق میں لٹکائے وہ کافر ہو جائے گا، وہ اگر شادی شدہ ہے اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن لوگوں کو پرواہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کے غضب سے نہیں ڈرتے؟ کیا وہ سمجھتے ہیں اس طرح کرنے سے عیسائی خوش ہو کر ہمیں گلے سے لگا لیں گے؟ ہرگز نہیں۔ تو جو اللہ پر جھوٹ باندھے، جو اللہ کا بیٹا کہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جھوٹ باندھے، وہ مسلمانوں کا خیر خواہ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے وہ مسلمانوں کا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ما کان لبشر، جب ان سے کہا جائے کہ تم اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم یہ کیوں کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے؟ تو عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کہا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا رد فرمایا، ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، اللہ تعالی جس بشر کو کتاب، حکمت، نبوت عطا فرمائے، جس کو نبی بنائے، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا ثم یقول للناس، کہ وہ لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری پوجا کرو، مجھے بیٹا بنا لو یا مجھے خدا سمجھ لو۔ یہ کوئی نبی اس طرح کی تعلیم نہیں دیتے۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، بلکہ وہ کہتے ہیں تم ربانی بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، اس وجہ سے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے کہ تم کتاب سیکھتے ہو۔